अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, आपने सोचा कि जब भेजा फ्राई होता है तो फिर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कहना चाहिए, तो भेजा फ्राई ही बोलना चाहिए। तो इसलिए हमने कहा जी भेजा फ्राई। तो बिल्कुल जी, आज मंडे है, फर्स्ट वर्किंग डे है। सब लोग अपने अपने जिसे कहते हैं कि काम पे गए होंगे, कोई ऑफिस, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी। तो जब शाम में आप लोग आएंगे तो हमने सोचा कि आपको कुछ न्यूज़ दी जाए कि जी यहाँ पे चल क्या रहा है। वैसे तो चल क्या रहा है ये हमें भी नहीं समझ आ रही कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे। और आपको जानते ही हैं कि हमने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि एक पेंडोरा पेपर्स के नाम से एक जो है वो पेपर्स आने वाले हैं, समझे डॉक्यूमेंट्स हैं, या जैसे पानामा लीक थी उस टाइप की चीज़ है, जिसमें बड़े बड़े जो वड्डे वड्डे लोग हैं उनका नाम होगा। और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाई हैं और किस तरह से वो अपना पैसा छुपा रहे हैं, अपना जो ब्लैक मनी कह लें या वाइट मनी कह लें या पिंक मनी कह लें, जो भी कह लें। तो उसके बारे में हम आपको थोड़ा बहुत जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हुई हम आपको बताएंगे। और आज वो बल्कि आज नहीं कहना चाहिए, कल बल्कि वो डिटेल्स जो है वो आ गई थी। और रात में हमने देखा कि बहुत सारे जो है वो उनके लोगों के नाम थे, पाकिस्तान से भी थे और सारी दुनिया से थे। वैसे तो भारत से भी कुछ लोगों के नाम थे, लेकिन हम बात करेंगे पाकिस्तान से जिन लोगों के नाम थे। लेकिन उससे पहले कि हम आगे बढ़ें अपनी वीडियो की तरफ, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी जी, हमारा पैसा जो है आप जानते हैं, ये जो पाकिस्तानी रुपीज़ है, अब वो ऊपर से ऊपर की तरफ जा रहा है। और खान साहब ने कहना है आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि हम इकोनॉमी पे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं और इसी वजह से हमारा मुल्क इतना प्रोग्रेस कर रहा है कि आप देखिए कि बांग्लादेश जो हमसे बाद में बना और हमसे ही अलग होके बना, आज उनका जो 1 टका है वो हमारे 2 रुपए के बराबर हो गया है। यानी हमारे 2 रुपए के बराबर उनका 1 टका है। यानी अब हम आधे टके के हो गए हैं। पहले हम 2 टके के थे, शुरू में जब बांग्लादेश बना था तो हम उस वक्त 2 टके के कहलाते थे, फिर हम 1 टके के हुए और अब हम आधे टके के हो गए हैं। लेकिन इस पे ना तो हम घबरा रहे हैं, ना हमें कोई परेशानी है और ना ही हमें कोई घबराहट है। घबराना तो इंडिया को चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए कि ये देखिए ज़रा ये वीडियो और आप लोग देखेंगे किस तरह से आपके प्लेन्स आजकल कहाँ कहाँ पे लैंड कर रहे हैं और आप लोगों को कोई परवाह ही नहीं है, या फिर ये कोई नई टेक्नोलॉजी निकली है? मुझे बताइएगा ज़रूर आप लोग। जी, ये पायलट कौन है जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त लैंडिंग की है रोड के ऊपर और ब्रिज के नीचे बिल्कुल। और यहाँ पे तो वो गाना बनता है ना, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। तो वो बड़ी मुझे हैरत हुई। कल मेरे एक दोस्त ने जब मुझे ये वीडियो भेजी तो मैंने कहा अच्छा, हम तो समझ रहे थे कि सिर्फ हमारे ही पायलट इतने इतने काबिल हैं। अब हमें पता चला कि आपके यहाँ तो हमसे भी बड़े बड़े पड़े हुए हैं। तो लेकिन खैर हमें भी कुछ सीखना चाहिए। हम वैसे तो हमारे पायलट्स भी अक्सर ऐसा होता है, कभी व्हील खोलना भूल जाते हैं, कभी क्रैश लैंडिंग कर देते हैं जब ज़रूरत भी नहीं होती, और कभी कहीं भी लैंडिंग कर देते हैं। लेकिन ये वाली लैंडिंग, ये तो हमने आज ही देखी है। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले ये कि हम आगे बढ़े, दोबारा से मैं वही बात कहूँगी कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अब चलते हैं हम अपने न्यूज़ की तरफ। से इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही है तो बिल्कुल खान साहब भी लोगों को दिखा रहे हैं और यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो देखो, हमारी इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही है, साथ साथ मुल्क भी ऊपर की तरफ जा रहा है। आप जैसा कि जानते ही हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि जी हम जो टीटीपी वाले हैं उनसे बात करेंगे, उनको हम बात करके और उनसे कहेंगे कि जी पीस प्रोसेस में आए, हथियार डाल दें और एक आम सिटीजन की तरह पाकिस्तान में रहना शुरू कर दें। और जबकि मैंने ये भी आपको बताया था कि पहले कहा करते थे
کہ یہ لوگ تو بھارت کے بنائے ہوئے گروپ ہے اور اسے تو بھارت فنڈ کرتا ہے, اس میں بھارت کا ہاتھ ہے. لیکن اب اچانک سے خان صاحب نے نا ایز یوزول یو ٹرن مارا ہے, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ان سے بات کرنی ہے اور ہم تو ان کو جو ہے نا وہ کہنا چاہیے کہ عام سٹیزنز کی طرح رہنے کی پرمیشن دیں گے اگر وہ ہتھیار ڈال دیں. اس کے اوپر کافی تو نہیں لیکن تھوڑا سا سوچنے کے بعد ٹی ٹی پی والوں نے کہا کہ نکلیے بھائی صاحب, باہر جانے کا راستہ وہ ہے. انہوں نے کہا ہمیں آپ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں آپ سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اور نہ ہی ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں, نہ ہی ہم آپ کی کچھ سن رہے ہیں. لیکن ایز یوزول ہمیں کچھ برا نہیں لگتا, ہمیں کوئی انسلٹ فیل نہیں ہوتی, اور جیسے کہنا چاہیے کہ ہم اپنی غیرت جو ہے وہ کہیں لپیٹ کے فریج میں رکھ دی ہم نے. لیکن پوچھنا یہ تھا کہ کیا آپ نے خان صاحب, کیا آپ نے چائنا سے پوچھا ہے کیا چائنا بھی ہماری ہی طرح بغیرت ہے کہ جیسے ہم نے اپنے یہاں جو اے پی ایس کے بچوں کو جس طرح سے شہید کیا تھا, ٹی ٹی پی والوں نے اس بات کو مانا بھی تھا, اور ان کا جو ایک ہیرو ہے احسان اللہ احسان, اس کو آپ نے کسی داماد کی طرح بہت دن یہاں رکھا اور اس کے بعد اس کو بھگا دیا اس کی پوری فیملی سمیت. تو کیا چائنا بھی ہماری طرح ہی اسی لیول کا بے غیرت ہو چکا ہے کہ جس نے یہ کہہ دیا ہوگا کہ جی اب ان کے انجینئرز کو جو مارا تھا ٹی ٹی پی والوں نے تو اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور آپ بالکل ٹی ٹی پی سے بات کریں؟ کیا یہ بات آپ نے چائنا سے کی ہے؟ اور اگر کی ہے اور وہ مان گئے ہیں تو مجھے بڑی حیرت ہے اس بات پہ, اس لیے کہ میرا خیال تھا کہ یہ اس طرح کی ڈبل پالیسی اور اس طرح کی بے شرمی جو ہے وہ صرف ہمارے ہی اندر ہے. اور لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ چائنا نے بھی یہ بات کی ہے تو مجھے بڑا افسوس ہے چائنا کے اوپر, لیکن میرا خیال ہے ابھی تک آپ نے چائنا سے بات کی نہیں ہے کیونکہ ہمیں کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ آپ کی جو ہے وہ نظر نہیں آئی ہے. خیر, ہمیں اسٹیٹمنٹ سے یاد آیا کہ چلے ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر آگے بات کرتے ہیں. جھوٹ بول کہہ رہے تھے نہیں ہے, تو انہوں نے آگے سے کہہ رہے کہ جناب یہ تو ڈاکیومنٹ ہی ٹھیک نہیں ہے. جناب آئی سی آئی جی کا ریپرزینٹیٹو ہے یا عمر چیمہ. عمر چیمہ نے ٹی وی کے اوپر آگے کہا کہ یہ ڈاکیومنٹس ٹھیک ہیں, اور اگر یہ ڈاکیومنٹس غلط ہیں تو کیوں نہیں یہ عدالت میں جا کے برطانیہ میں ان کے خلاف کیس کرتے ہیں؟ جن جن کے ساری دنیا میں لوگوں کے نام آئے ہیں آئی سی آئی جے میں, ایک نے بھی کہا کہ یہ نہیں کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. جی یہ آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھا, یہ پاناما کیس کے ٹائم پہ عمران خان صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا بڑے دھڑلے سے, اور عمر چیمہ صاحب ہمارے یہاں کے بہت ہی ایک فیمس جرنلسٹ ہیں, بہت زبردست کام کرتے ہیں, اور عمر چیمہ صاحب ہی اور ایک فخر درانی صاحب, یہ دونوں ہمارے بہت فیمس اور بہت زبردست قسم کے جرنلسٹ ہیں جیسے کہ اعزاز سید وغیرہ. تو انہوں نے ابھی ایک اور جیسے کہنا چاہیے انٹرنیشنل گروپ کے ساتھ مل کر اب نکالا ہے پینڈورا پیپرز, اور اس میں بہت سے لوگوں کے نام آئے ہیں جس میں کہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں موجود ہیں, عمران خان صاحب کے اے ٹی ایم کہلاتے ہیں, عمران خان صاحب کے دوست ہیں. اور اب خان صاحب کیا کہیں گے ان کے بارے میں کہ کیا کرنا چاہیے, اور ایسے لوگوں کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں. دیکھیے یہ پکچر ہے, اس میں آپ کو فیصل واؤڈر صاحب نظر آئیں گے جو کہ ایک بار فوجی بوٹ لے کے ٹاک شو میں چلے گئے تھے. ان کے ساتھ شوکت ترین صاحب ہیں جو کہ ہمارے فائنینس منسٹر ہیں آج کل, ان کے ساتھ علیم خان صاحب ہیں, عمران خان صاحب کے بڑے فیورٹ, اور ساتھ ہی خسرو بختیار صاحب ہیں, یہ بھی منسٹر رہ چکے ہیں اور یہ بھی عمران خان صاحب کی پارٹی سے ہیں اور ان کے بڑے ہی کلوز ہیں اور ان کے اے ٹی ایم کہلاتے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میں جہانگیر ترین صاحب نظر نہیں آ رہے, زلفی بخاری نظر نہیں آ رہے, لیکن خیر بہت سے لوگوں کے نام ہے پاکستان سے, تقریباً 700 لوگوں کے نام کہا گیا ہے کہ اس جو یہ آف شور کمپنیز نکلی ہیں اس کے اندر نام ہے, یعنی کہ چھپ چھپ کے پیسہ اپنا وہاں پہ انویسٹ کرنا. اور اس میں میں کچھ لسٹ آپ کو اور دکھا دیتی ہوں, یہ آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے اویلیبل ہے, آپ وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں. ویسے تو اس میں ساری دنیا کے لوگوں کے نام ہیں, لیکن ہم آپ کو صرف جو پاکستان کے انمول رتن ہیں انہی کے نام بتا رہی ہوں کہ یہ ہے وہ سارے چور کہنا چاہیے, اردو میں چور ہی کہتے ہیں نا,
ये डाकू कहेंगे, चोर कह लें या डाकू कह लें, ये वो लोग हैं जिन्होंने जो है ऑफशोर कंपनीज बनाई, अपना पैसा बाहर भेजा, और अब देखना ये है कि इमरान खान साहब इनके साथ क्या करते हैं। वैसे तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर है अपना घर कौन बंद करता है, अपना चूल्हा कौन बंद करता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो खान साहब का चूल्हा जला रहे हैं, खान साहब के खर्चे उठा रहे हैं, और इनको इस वजह से खान साहब कुछ नहीं कर सकते। वैसे ये जो लिस्ट है, जो लिस्ट मैंने आपको अभी दिखाई है, इसमें बहुत से रिटायर्ड और हाजिर हमारी फौज के जो जनरल्स हैं उनके नाम भी हैं, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहे, मैं पढ़ नहीं पा रही, पता नहीं इंग्लिश में है शायद, या पता नहीं हिंदी में है, या पता नहीं उर्दू में है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। लेकिन खैर ये बात तो किसी से ढकी छुपी है नहीं कि हमारी फौज के भी बहुत से लोग हैं जो कि इस पेंडोरा पेपर्स के अंदर जिनके नाम है, और जो बड़ी ही अय्याशी की जिंदगी जो है वो बाहर गुजार रहे हैं। कोई कनाडा में है, कोई अमेरिका में है, कोई यूरोपियन कंट्रीज में है, और कोई गल्फ में है, और किसी के फ्लैट्स हैं, किसी की कंपनीज हैं, किसी ने जो है वो आइलैंड तक ले लिए हैं। यहाँ साले एक एयरिंग नहीं खरीद पा रही मैं। ये भी देखिए आप, ये देखिए, ये एक कबूतर आया था मेरी बालकनी में, उसको पकड़ के मैंने उसका पर निकाल के ना ये डाई करके और मैंने ये बनाए हैं। इतनी मेरी बुरी हालत हुई हुई है। और इन लोगों को देखो, ये बेचारी कैसी कैसी कंपनीज बना के बैठे हुए सारे चोर लुटेरे। लेकिन वैसे ये कि इस्लामिक कंट्री है हमारे यहाँ, हम इस तरह के काम नहीं करते। तभी खान साहब ने कहना है कि नहीं जी नहीं, मेरी गवर्नमेंट में तो करप्शन नाम को नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि सबसे ज्यादा करप्शन हो ही खान साहब की कंपनी में रही है। कंपनी कह रही हूँ, खान साहब की गवर्नमेंट में हो रही है, और खान साहब मानने को तैयार नहीं है। एज यूजुअल वो कहते हैं नहीं जी नहीं, कुछ नहीं हो रहा। खैर हम एक वीडियो और देखते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। मेरी कड़ी चोरी हो गई है। क्या कह रहे हो? कड़ी चोरी हो गई है। क्या कीमत थी उस घड़ी की? बड़ी कीमती सी। क्या कीमत थी उसकी? 3000 दिनार। मैंने लम्हे पा के लित्र मारो। वो क्यों? मैं 90 रुपये दी बेच आया। जी, ये एक स्किट मैंने आपको वैसे दिखा दिया था। इस का जो आगे मैं न्यूज आपको दे रही हूँ उससे कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए आप इसको उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश ना किएगा। इमरान खान साहब का नाम जो है वो ऑफशोर कंपनीज में नहीं आया है और फिलहाल हमें नहीं दिखाई दिया। लेकिन क्योंकि खान साहब जो है वो गिफ्ट में मिली हुई चीजें और घड़ियां वगैरह बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं। अभी उन्होंने जो सऊदी क्राउन प्रिंस ने उनको घड़ी दी थी गिफ्ट में, वो भी उन्होंने बेच दी है, सुना है कि 12 करोड़ में बेच दी है। तो लेकिन प्लीज इस स्किट के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या करें, अभी खान साहब गिफ्ट्स वगैरह बेच के अपना गुजारा कर लेते हैं। और वैसे तो हमने यही सुना था कि अगर कोई आपको तोहफा दे, कोई गिफ्ट दे, तो आपको उसको संभाल के रखना चाहिए, और अगर आप हेड ऑफ स्टेट हैं तो आपको गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराना होता है, आपने बेच नहीं देना होता। लेकिन क्या करें, अगर आदत पड़ जाए तो लोग क्या कुछ नहीं बेच देते। ये मैंने इसलिए किया था, मुझे जुकाम हो रहा है, आपको पता है मुझे कल भी खांसी आ रही थी, कितना ज्यादा मेरा गला खराब है। अब ये ना समझिएगा कि मैं कुछ और इशारा कर रही हूँ। लेकिन खैर अब क्या करें, खान साहब के इसी तरह के काम है। लेकिन ये है कि आपको एक वीडियो दिखाते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो क्या नाम अच्छा, ओ शहबाज ने बेटे ने क्या नाम, आमदार शहबाज शरीफ, हसन नवाज शरीफ, हुसैन नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, खातून अव्वल कलसूम नवाज, सब पहले जिंदाबाद। उन्होंने पहले जो क्या काम है, जी, ये किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म के नारे लगा रहे थे। और ऊपर से हमारी मीडिया को क्या हुआ, एकदम से माइक्स उठा के ले गए उनके आगे से। खैर हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको ये बताएं कि जी 2017 में इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई और उन्होंने कहा
کہ جی اگر مہنگائی ہو تو سمجھ جائیے کہ وزیر اعظم چور ہے. اور 2021 میں عمران خان صاحب نے کہا اگر مہنگائی ہو تو سمجھ جائیے کہ ملک ترقی کر رہا ہے. مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ دو الگ الگ قسم کی بالکل الگ قسم کی اسٹیٹمنٹ سن کے تو واقعی میں بھیجا فرائی ہو جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ بھنگ کی کاشت پورے زور و شور سے پاکستان میں جاری ہے. اور اگر کسی کو ملک ترقی کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اگر کسی کو لگ رہا ہے ہماری فورن پالیسی ٹھیک کام نہیں کر رہی, تو وہ ایک گلاس بھنگ کا پی لے, اس کو سب کچھ ویسا ہی نظر آئے گا جیسا خان صاحب کو نظر آتا ہے. پہلے تو خان صاحب کی سٹیٹمنٹ الگ الگ ہوا کرتی تھی, صبح کے 7 بجے اور شام کے 7 بجے ہمارے دوست کہا کرتے تھے بھارت سے بھی کہ جی الگ ہوتی ہے, لیکن اب الحمدللہ ایک ہی جیسی ہوتی ہے. جو سٹیٹمنٹ جس قسم کی جھومتی ہوئی سٹیٹمنٹ وہ 7 بجے کے بعد دیتے ہیں شام کے, اسی طرح کی گھومتی ہوئی سٹیٹمنٹ ان کی صبح کے 7 بجے سے پہلے آ جاتی ہے یا 7 بجے کے بعد آ جاتی ہے, صبح میں اور شام میں. اب ان کی سٹیٹمنٹ میں کوئی خاص فرق نہیں رہا. لیکن یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ اسلامو فوبیا سے عمران خان صاحب کا بہت دل دکھتا ہے. کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھ کے بھی وہ بہت روتے ہیں. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اے پی ایس کے یعنی آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو جن لوگوں نے مار ڈالا, جن لوگوں نے شہید کیا, ان کے ساتھ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. ان کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ عام سٹیزنز کی طرح رہیں, ان کے ساتھ وہ دوستی کرنا چاہتے ہیں. یہ ڈبل پالیسی خان صاحب اپنی سمجھ میں تو نہیں آئی بیڑو. اگر آپ کی سمجھ میں آئی ہو تو ضرور بتائیے گا. ایک تو پتہ نہیں ہے انڈین فلمیں دیکھ دیکھ کے نا میری لینگویج اتنی خراب ہو گئی نا, ممبئیا لینگویج ہو گئی ہے. تو اس لیے پلیز اگر کسی کو برا لگا ہو تو میں کیا کروں, میرا کام تھوڑی ہے, نہیں لگا کان بند کر لیجئے, میں نے ایسا کیا ورڈ بول دیا. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک طریقہ ہے ہماری فوج کے پاس کہ وہ یہ جو پینڈورا پیپرز نکلے ہیں اس سے اپنی پبلک کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے, کیونکہ اس میں بہت سارے جنرلز کے نام بھی ہیں جو میں آپ کو نہیں بتا سکتی, کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ کچھ تو مطلب وہ سنی دیول جی والی بات ہے, یہ اندر کی بات ہے. تو یہ اندر کی بات ہے بالکل. اس سے پھر مجھے سنی دیول جی یاد آ گئے, اور اب میں بس اس ویک میں لاسٹ بتا رہی ہوں ان کو کہ وہ ہمارا ہینڈ پمپ واپس کر دیں, ورنہ پھر آپ کو پتا ہے نا مجھے پھر بہت غصہ آ جائے گا. اور پھر جب مجھے غصہ آتا ہے نا پھر میں بہت کھانا کھاتی ہوں, اور جب میں بہت کھانا کھاتی ہوں نا تو میرے گھر کا راشن ختم ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے اتنی مہنگائی ہے اور اس میں پھر ہمارا گزارا نہیں ہوتا. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ وہ ترکیب میں آپ کو بتانے لگی تھی, اور وہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے, وہ ہمارے فوج کے لیے, ہمارے ریٹائرڈ جرنلز کے لیے ہے جن کے نام آف شور کمپنیز میں نکلے. ان میں سے ایک چیمپئن نے تو کسی انڈین فلم ڈائریکٹر جو ہیں ان کے بیٹے سے جو ہے وہ شاید یا بیوی سے پتہ نہیں کس سے اپارٹمنٹ بھی لیا ہے یورپ میں. تو خیر میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ ایسا کرتے ہیں ایل او سی پہ فائرنگ شروع کر دیں, جیسے آپ لوگ ویسے بھی کرتے ہیں. ایل او سی پہ بغیر کسی وجہ کے خامہ خواہی میں ایل او سی پہ فائرنگ کر دیتے ہیں, شروع کر دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جی دوسری طرف سے فائرنگ ہوئی تھی تو ہم نے بھی شروع کر دی. تو اس بار آپ پھر وہی اپنا ڈرامہ کیجیے اور ایل او سی پہ فائرنگ شروع کر دیجیے, اور اس کے بعد آبویسلی سامنے والا بھی کوئی بھنگ پی کے تھوڑی سو رہا ہے, انہوں نے تو بھی کاشت کرنی بھی شروع نہیں کی ہے, تو وہ بھی جواب میں اسی طرح کا کچھ کریں گے. اور پھر آپ کہیے گا کہ جی ہمارے میں تو بڑا خطرہ ہے, بھارت تو ہمارے پر حملہ کر رہا ہے, تو لوگ سب ادھر دیکھنے لگیں گے, اور یہ آپ کی آف شور کمپنی والا جو نوٹنکی ہے نا اس کو آپ گول کر دیں گے, پھر آپ اس کو کارپیٹ کے نیچے چھپا دیے گا. ٹھیک ہے, لیکن کب تک ایسا رہے گا, کب تک ایسے چھپائیں گے, یہ دیکھنے والی بات ہے. اب فیصل واوڈا ہوں یا آپ کے فائنانس منسٹر ہوں یا جن کی میں نے آپ کو پکچرز دکھائی تھی, خسرو بختیار, علیم خان وغیرہ, ان کو کچھ ٹائم کے لیے تو عمران خان صاحب آپ جیلوں میں ڈال دیں, کچھ ٹائم کے لیے تو ان کو ہٹائیں. بلکہ جو فائنانس منسٹر ہیں ہمارے, ان کے بارے میں یہ بات بھی چل رہی ہے کہ اب ان کو سینیٹر بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, یعنی اب وہ سینیٹر بھی بن جائیں گے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے سب کے سب سینیٹر کیوں بننا چاہ رہے ہوتے ہیں. شاید نوٹس زیادہ ملتے ہیں, اور اگر اسمبلی ڈیزالو ہو تو سینٹ اتنی جگہ پہ ہی رہتی ہے, وہ ڈیزالو نہیں ہوتی. ایک ریزن یہ بھی ہے. خیر ہم ایک اور ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. دیکھا آپ نے کتنا چھوٹا سا بچہ تھا اور کتنے مزے کا ڈانس کر رہا تھا. یہ لوگوں میں مگر ظاہر ہے کہ جس طرح کے پاکستان کی کنڈیشن ہوتی چلی جا رہی ہے, چاہے وہ فائنینشلی ہو, چاہے وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے ہو, کیونکہ جب سے یہ طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے
تب سے ہمارے پاکستان کے علاقوں میں جو ہے وہ TTP کے حملے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو اب اس طرح سے لوگ ہنسنے مسکرانے اور ناچنے کودنے یا گانا گانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. لیکن پھر بھی مجھے یہ ویڈیو بہت اچھی لگی تھی نیٹ پہ، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو دکھاؤں. خیر چلتے چلتے ایک لاسٹ ویڈیو اور پھر آپ سے اجازت. جی، یہ ارتغال جو ڈرامہ چلتا ہے میرے خیال ہے اس کا سین ہے، اور آج کل پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ یہی چاہ رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گھوڑوں پہ پھرنا شروع ہو جائیں، اس لیے کہ پیٹرول لینے کے پیسے تو کسی کے پاس ہے نہیں کہ وہ اپنی گاڑی میں فیول ڈلوا سکے. لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی پوچھنا تھا عمران خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان سے کہ شوگر کیسز میں بلین آف روپیز کا فراڈ کرنے کے بعد، وہ پیسے پی جانے کے بعد، ان کے جو بڑے کلوز فرینڈ ہیں جہانگیر ترین صاحب، وہ آج کل کون سی جیل میں ہے؟ یہ مطلب اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ عمران خان صاحب نے تو کہا تھا ہم کرپشن ختم کر دیں گے، ہم ہر جو کرپشن کرے گا اس کو ہم جیلوں میں ڈالیں گے، ہم جیل بھر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. لیکن ہمیں وہ کچھ بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے جس طرح کے ٹرم سب جگہ پہ وہ ہو رہے ہیں، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے TTP ہمیں آ کے دکھا رہا ہے بات نہ کرو، طالبان کہہ رہے ہیں اپنے کام سے کام رکھو، ہمارے بیچ میں نہ بولو، ہمارے معاملات میں نہ بولو، ہم اپنی چیزیں خود ہینڈل کر لیں گے. لیکن ہمیں تو سوائے پاکستان کے ہماری گورنمنٹ کو سب کے ساتھ انٹرسٹ ہے، ہر کنٹری میں انٹرفیئر کرنے کا شوق ہے سوائے پاکستان میں کام کرنے کے. یہی ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی کر رہی ہے اور یہی ہماری گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. ظاہر ہے گورنمنٹ بھی تو اسٹیبلشمنٹ کی ہی لائی ہوئی ہے، تو وہ وہی کریں گے جو کہا جائے گا. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ آف شور کمپنیز کا جو نیا سکینڈل نکلا ہے اس میں بہت سے انڈینز کے نام بھی ہیں، اور وہ تو خیر ہم جب کوئی ہمارے پاس کوئی انڈین پینلسٹ ہوں گے ہم ان سے پوچھیں گے اور پتا کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھارت میں اس چیزوں کو کیسے لیا جا رہا ہے. لیکن فی الحال یہاں پہ ہم چلتے ہیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو.